بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر 4 سال ایک طویل مدت کے بعد نواز شریف جو ہے وہ نہ صرف پاکستان پہنچے بلکہ ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مینار پاکستان موجود تھے اور نواز شریف نے آج اپنی آپ بیتی سنائی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کی خاطر میں نے اپنے والد کو گنوا دیا، میں نے اپنی والدہ کو گنوا دیا، میں نے اپنی بیوی کو گنوا دیا اور میں ان کی جو ہے وہ ان کو دفنا بھی نہیں سکا۔ یہ اصل میں حقیقت ہے کہ یہاں پاکستان میں سیاست کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور صحافت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ 2 شعبے ایسے ہیں جو حالانکہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، پارلیمان اور صحافت، لیکن بدقسمتی سے جب بھی پروفیشنلزم پہ بات آتی ہے تو کوئی یہاں پہ جوگاٹی سسٹم اس قدر خراب ہے کہ اس کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی پروفیشنل انسان اس ملک کے اندر کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ حشر نشر کیا جاتا ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے اس ملک سے چلا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ہر سال آپ کے جو کریم ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ کے بیرونی ممالک چلے جاتے ہیں اور وہ واپس پلٹنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نواز شریف کی آج آمد کی سلسلے میں ملک بھر سے جو قافلے پہنچے تو ایک دفعہ پھر یہ کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز کو جاتا ہے اور شہباز شریف کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت عرصے بعد ایک بڑا پاور شو وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے یہ جو بھوک سے مرتی جلتی سڑتی عوام ہے اس کو وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہاں پہ بہت سارے آج سارا دن جو ہے وہ کلپس چلتے رہے مختلف چینلز کے اوپر، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، کہ بہت سارے لوگوں کے یہ تاثرات تھے کہ یہ کوئی کروڑوں کا روپے کے خرچ کرنے سے یہ نہیں بنا، یہ جلسہ نہیں ہوا، بلکہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ 60 سے 70 ارب روپے کے قریب آج کے اس عوامی شو کو کامیاب کرنے کے لیے خرچ کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آگے ہیں، کیا اس ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ کیا بدلیں گے؟ کیونکہ نواز شریف کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس ایک پرانی ٹیم ہے جس نے 3 مرتبہ اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اور وہ اگر تو کمپنی نے ان کو چلنے دیا، جو کمپنی ان کو بھیجتی ہے وہی کمپنی لاتی ہے، لانے کے بعد اس دفعہ اگر کمپنی نے تسلی کے ساتھ ان کو 5 سال لگانے دیے تو بہت سارے معاملات میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے یہ کاروباری ذہن بھی رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ظاہری بات ہے اس وقت ملک کو معاشی جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی ہے، اور معاشی اگر چیلنج پہ قابو پا لیا جاتا ہے تو عوام کو تبھی ریلیف ممکن ہے، ورنہ قرض در قرض جو اس ملک کو جکڑا جا رہا ہے اس سے مزید عوام کے اوپر تنگ دستی کا جو عالم ہے وہ رہے گا۔ اب آج انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ میں نے جیسے قوم کو اندھیروں سے نکالا، اب میں اس معاشی بحران سے بھی عوام کو نکالنے کے لیے آیا ہوں اور میں ایک امید ہوں کہ جناب آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر کوئی میں مرہم رکھ سکوں۔ یہ ہر سیاستدان جلسوں کے اندر یہ جب نعرے لگاتے ہیں تو عوام ان کے ہاتھوں بے وقوف تو بن جاتے ہیں، لیکن جب یہ منصب اقتدار پہ بیٹھتے ہیں تو یہ اپنے منشور بھی بھول جاتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ سسٹم سارا بھول جاتے ہیں، وہ نعرے بھی بھول جاتے ہیں، عوام سے کیے گئے وعدے بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر ان کی مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ مجبوراً ہمیں IMF ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑا، ہمیں ملک کا جو ہے وہ معاشی جو بدحالی ہے اس سے نکالنے کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے، عوام کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اربوں خربوں کے نئے ٹیکسز لگا دیے اور عوام کو ایک مرتبہ پھر مایوسی کے سوا کچھ نہیں دے پاتے۔ اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ جو ہے یہ چیزیں چینج ہوں۔ اب دوسرا، کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اس طریقے سے بڑا پاور شو کرنے کی موجودہ حالات کے تناظر میں ضرورت نہیں تھی،
یہی اگر 60-70 ارب روپے جو اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ملک بھر سے قافلوں کو بلوانے کے لیے نقد پیسے دیے گئے، گاڑیاں ہائر کی گئیں، کھانے کا اہتمام کیا گیا، ڈی جے کو دیے گئے اسٹیج ساؤنڈ سسٹم کے لیے، لائٹس کے لیے، یہی پیسہ اگر عوام کی، پنجاب کی، چلو کم از کم عوام کے اوپر لگایا جاتا، کیونکہ زیادہ تر جو شوگر ملے ہیں، فلور ملے ہیں، یہ تمام جتنے بھی ہیں یہ یا تو شریف برادران کے ہیں یا زرداری کے ہیں، ان میں اکثریت، تو یہ سبسڈی دے دیتے، یہی پیسہ وہاں لگا دیتے اور عوام کو 50 روپے کلو چینی دے دیتے، 600 کا 20 کلو کا آٹے کا توڑا دے دیتے، تو عوام ان کو دعائیں دیتے، کیونکہ جلسے جلوسوں سے عوام کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے، اور نہ ہی کوئی ان کے جو چہروں پہ مرجھائے ہوئے چہرے ہیں اس کے اوپر کوئی امید لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ وقت گزر چکا ہے کہ آپ بڑے بڑے دعوے کریں، بڑے بڑے نعرے لگائیں، لیکن آپ عملاً کچھ نہ کریں، تو اب یہ عوام عملاً کام کرنے پہ بھی اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب نواز شریف ماضی تمام کے اوپر کراس مار کے سب سے پہلے جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، خصوصی طور پہ مسلم لیگ کے بہت سارے حصے ہو چکے ہیں، مسلم لیگ کے تمام بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کرے اور ایک منظم پولیٹیکل جو ہے ریفارمز لائی جائیں، کیونکہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز سٹرانگ نہیں ہوں گی، ان کے اندر ریفارمز نہیں ہوں گی، تب تک منشور کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر نواز شریف کو وہی ٹوٹا پھوٹا اگر اقتدار دیا گیا تو وہ کوئی فیصلہ عوام کے حق میں نہیں کر پائیں گے۔ جیسے عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن عمران خان کے ساتھ 16-17 سیٹیں ایسی لگائی گئی تھیں، کمپنی نے لگائیں کہ عمران خان کو باندھ کے رکھنا ہے، اور عمران خان کو 3.5 سال باندھ کے رکھا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہی 17 سیٹیں جو ہیں ان کو سلپ کر کے عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہی صورتحال نواز شریف کے ساتھ 3 دفعہ ہو چکی ہے، یہی صورتحال باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی جو کھیل کھیلا جاتا رہا، لیکن اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اختلافات، اپنے جو ہے وہ انتقام، اس کو بالائے طاق رکھ کے ایک مربوط حکمت عملی اپنانی ہوگی، تب جا کے اس ملک کا جو ہے یہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ ٹریک پہ آ سکتا ہے۔ بصورت دیگر لولی لنگڑی جمہوریت کا جو رزلٹ ابھی عوام دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا، کچھ نہیں بدلنے والا۔ دوسرا ناظرین، آج کرکٹ کے 2 بڑے اہم میچ تھے، اور حسب روایت ساؤتھ افریقہ نے آج دھلائی کی صحیح طریقے سے انگلینڈ جیسی ٹیم کی، اور انگلینڈ کی ٹیم آج ایسے نظر آ رہی ہے جیسے پاکستان کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں نظر آ رہی ہے۔ انگلینڈ اپنے پہلے بھی 2 میچ ہار چکی ہے اور آج پھر ہار کے قریب ہے۔ دوسری جانب نیدرلینڈ اور سری لنکا کا میچ تھا تو سری لنکا جیت گیا۔ بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ گروپ کے اندر پوائنٹس ٹیبل پہ آ چکی ہے۔ اب اگلے پاکستان کو 3 میچ جیتنے ہوں گے، بصورت دیگر پاکستان فرسٹ 4 یعنی سیمی فائنل میں پہنچنے کے بہت کم چانس پاکستان کے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ فائنل بھی جیتنے اور یہ جو ہے وہ اعزاز حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔